اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان فارسی زبان کو ہم سیکھنا چاہتے ہیں، ہم ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے زبان فارسی کو سیکھنے کے لیے ہم الف بائے زبان فارسی سے ابتدا کریں گے، چونکہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کے الفابیٹس اور الف بائے یا اس کو اردو میں حروف تہجی کہتے ہیں، ان سے آشنائی ضروری ہے۔ حروف تہجی سے آشنائی، ان کا تلفظ، صحیح تلفظ سے آشنائی، اور پھر اس کے بعد وہ کلمات ان حروف تہجی سے مل کے بنتے ہیں، ان کا تلفظ آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی جب بھی ہم حروف تہجی یا الف بائے زبان کو پہلے صحیح سے سیکھ لیتے ہیں، صحیح سے تلفظ کرتے ہیں، ان سے آشنا ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد انہی حروف تہجی سے مل کے اور انہی الف با سے مل کے جو کلمات بنتے ہیں، ان کا تلفظ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، بولنا آسان ہو جاتا ہے، لکھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے الف با سے آشنائی ضروری ہے۔ زبان فارسی کا ہمارا یہ پہلا درس ہے۔ اس پہلے درس میں ہم سب سے پہلے زبان فارسی کے الف با سے آشنا ہوں گے، اور اس کے بعد ان کا تلفظ کہ کس طرح سے الف بائے زبان فارسی کو یا حروف تہجی کو تلفظ کیا جاتا ہے۔ تو درس اول ہے۔ درس اول میں ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حروف تہجی یا الف بائے زبان فارسی سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ الف بائے زبان فارسی میں سب سے پہلا کلمہ وہی الف۔ ایک نکتہ میں بتاتا چلوں یہاں پر کہ جو لوگ اردو زبان ہیں اور اردو لکھنا، پڑھنا، بولنا جانتے ہیں، ان کے لیے فارسی زبان زیادہ مشکل نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ اردو زبان کے حروف تہجی اور فارسی زبان کے حروف تہجی ایک جیسے ہیں۔ بعض حروف تہجی ایسے ہیں کہ جو اردو میں زیادہ ہیں، اردو میں ہیں لیکن فارسی میں نہیں ہیں، لیکن جو الف بائے زبان فارسی ہیں وہ سارے کے سارے اردو میں موجود ہیں۔ تلفظ بعض کا تھوڑا سا فرق کرتا ہے، لیکن اکثر کا ایک جیسا ہے، بلکہ میں کہوں سب کا تلفظ جو فارسی میں ہوتا ہے اسی طرح سے اردو میں ہوتا ہے، اور جیسے اردو میں ہوتا ہے اسی طرح سے فارسی میں ہوتا ہے۔ اور بہت سارے کلمات، چونکہ اردو زبان ایک لشکری زبان ہے، اس وجہ سے اردو میں فارسی کے کلمات بہت زیادہ ہیں، اور آپ قدیم شعراء کو پڑھیں، ان کے کلمات کو پڑھیں، ان کے اشعار پڑھیں، تو ان کی شاعری آپ کو فارسی میں بھی ملے گی، اردو میں بھی ملے گی، اور اردو میں بھی انہوں نے فارسی کلمات کا استعمال کیا ہے وہاں پر۔ تو اس لیے جو شخص زبان اردو کو جانتا ہے، اردو زبان جانتا ہے، اس کے لیے فارسی زیادہ مشکل نہیں ہوتی۔ الف بائے زبان فارسی کے 32 حروف تہجی ہیں، کہ جن میں سے سب سے پہلا الف، بے، پے، تے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، زال، رے، زے، جے، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہا، یا۔ یہ حروف تہجی یا الف بائے زبان فارسی ہیں۔ ان کا نام ہم نے پڑھ لیا، یعنی یہ جو میں نے ابھی تلفظ کیا ہے یہ ان کا تلفظ نہیں ہے، یہ ان کا نام ہے، یعنی اس علامت کا نام الف ہے، اس علامت کا نام بے ہے، اس علامت کا نام پے ہے، اس علامت کا نام سے ہے، تے ہے، جیم ہے، چے ہے۔ اب اگلے صفحے میں ہم
ان کے تلفظ کی طرف توجہ کریں گے۔ الف بائے زبان فارسی چونکہ کوئی بھی حرف دوسرے حرف کے ساتھ مل کے کلمہ بناتا ہے تو اس کو تلفظ کیا جاتا ہے، اور تلفظ جب ہم کرتے ہیں تو اس کے نام سے تلفظ نہیں کرتے بلکہ ہر حرف کا اپنا تلفظ ہوتا ہے۔ مثلا بے کا تلفظ ہم کسی کلمے کے بیچ میں بے کر کے تلفظ نہیں کرتے بلکہ ب اس طرح سے تلفظ کرتے، اور اسی طرح سے اگر الف ہو تو الف کا تلفظ بھی الف کہہ کے تلفظ نہیں کرتے بلکہ یا اے او کی شکل میں ہم تلفظ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلفظ میں الف بائے زبان فارسی کے تلفظ میں آپ یہاں پر کونے میں دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے آواہائے کھوٹا، یعنی یہاں پر ہم چھوٹی آواز کے ساتھ بغیر مد کے ہم یہاں پر تلفظ کریں گے۔ بغیر مد کے تلفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کھینچے بغیر ہم اس آواز کو، جیسے فارسی میں کہا جاتا ہے صداہائے کھوٹا و صداہائے بلند، اسی طرح سے ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی آوازیں اور بڑی آوازیں یا لمبی آوازیں۔ تو ہم سب سے پہلے انہی حروف کو الف بائے زبان فارسی کو چھوٹی حرکتوں کے ساتھ ہم اس کا تلفظ کریں گے۔ تلفظ ہے الف کا ا اے او، ب ب بو، پ پ پو، تھ تھ تھو، س س سو، ج ج جو، چ چ چو، ہ ہ ہو، خ خ خو، د د دو، ز ز زو، ر ر رو، ز ز زو، ج ج جو، س س سو، ش ش شو، ص ص سو۔ یہاں پر دیکھیں بعض کلمات ایسے ہیں کہ جو ہم تجوید جب پڑھتے ہیں، خصوصاً جس کو شوق ہوتا ہے تجوید پڑھنے کا، قرآن کو اور عربی زبان کو سیکھنے کا، تو یہاں پر بعض کلمات ایسے ہیں کہ جن کا تلفظ عربی میں مختلف ہوتا ہے لیکن فارسی اور اردو میں اس کا تلفظ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ جیسے صاد ہے، عربی میں آپ جب پڑھتے ہیں تو اسے خاص انداز میں صاد یا صا سی سو اس طرح سے کرتے ہیں، لیکن فارسی اور اردو میں اس کا استعمال بالکل آسان ہے۔ جس طرح سے آپ اردو میں تلفظ کرتے ہیں اسی طرح سے یہاں پر بھی فارسی میں بھی تلفظ ہوتا ہے اس کا، سا سی سو، ز زی زو، ط تی تو، ز زی زو، ای او۔ اسی طرح سے عین بھی ہے۔ عین ایسا لفظ ہے، ایسا حرف ہے کہ جس کا تلفظ عربی میں خاص طریقے سے ہوتا ہے، اسی لیے ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہیں پہ لکھا ہوا ہو تو ہم سے تلفظ جو ہو جاتا ہے وہ عربی والا ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ تجوید پر کام کیا ہے اور اس طرح سے ہمارے ذہن میں ہے کہ اس کو ایسے پڑھنا ہے، جبکہ فارسی جب زبان آپ سیکھ رہے ہیں تو وہ آپ نے ذہن میں نہیں لانا ہے کہ اس کو عربی انداز میں پڑھنا ہے، عربی انداز نہیں ہے فارسی میں۔ عین جس طرح سے اردو میں ہم عین کو استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے فارسی زبان والے بھی عین کو اسی طرح سے تلفظ کرتے ہیں، جیسے ا اے او، غ غ غو، ف ف فو، ق ق قو، کھ کھ کھو، گ گ گو، ل ل لو، م م مو، ن ن نو، و و وو، ہ ہ ہو، ی ی یو۔ اب یہ وہ کلمات تھے حروف تہجی الف بائے زبان فارسی کہ جن کا سب سے پہلے ہم نے نام بتا دیا، 32 ہیں، اور اس کے بعد ان کا تلفظ زبر زیر پیش کے ساتھ کس طرح سے ہوتا ہے۔ اب یہ درس اول کی تمرین ہے کہ یہاں پر آپ نے تمرین کرنی ہے، اس کو دیکھیں اور اس کو غور سے آپس میں پڑھیں۔ ت و لو د م، اس طرح سے اس کا خود سے تلفظ کریں۔ اور ایک نکتہ جو میں آخر میں بیان کرنا چاہوں گا،
کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس پر توجہ دینا ضروری ہے. یعنی ایسے ہی نہیں ہے کہ ہم بس سنتے جائیں، کلاس میں شرکت کریں جس طرح سے باقی کلاسیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جائیں اگلے دن اسی کلاس کے ٹائم پہ آ جائیں، یا اگر ویڈیو ہے تو ویڈیو سن لیں تو ہمیں زبان فارسی زبان آ جائے گی، انگلش زبان آ جائے گی، عربی آ جائے گی. ایسے نہیں ہے. زبان کو سیکھنے کے لیے اپنے ذہن کو اس زبان کے الفاظ اور اس زبان کے معانی کے ساتھ آشنا کرنا ہوتا ہے، یعنی مانوس کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے دن میں کم از کم کوئی بھی زبان جو شخص سیکھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ کم از کم 4 سے 5 گھنٹے وہ اس زبان کو دے. اس میں کیا کرے؟ ان سے 4-5 گھنٹوں میں سب سے پہلا کام زبان کو سیکھنے کے لیے، چونکہ قانون ہے زبان کو سیکھنے کا، دستور یہ ہے کہ اس زبان کو سیکھنے کے لیے وہ 4 کام کرے. میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں 4 کام، کہ جب بھی آپ کوئی بھی زبان سیکھ رہے ہیں تو 4 کام ضروری ہیں. سب سے پہلا ہے خواندن. خواندن فارسی کلمہ ہے. خواندن کا مطلب ہوتا ہے ریڈنگ. اس زبان کو آپ ریڈ کریں. جب تک آپ ریڈ نہیں کریں گے اس کلمات سے آپ آشنا نہیں ہوں گے. یعنی آپ خود، بعض اوقات ہوتا ہے انسان ایک لفظ جانتا ہے، اس کا معنی بھی جانتا ہے، لیکن جب بولنے کی باری آتی ہے، تلفظ کرنے کی باری آتی ہے تو وہ غلط تلفظ کرتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے اس نے بولنے کی یا اس کو پڑھنے کی، کسی کتاب کو اٹھا کے پڑھنے کی اس نے کوشش نہیں کی. تو اس لیے ریڈنگ اہم ہے. کوئی بھی زبان آپ سیکھ رہے ہیں تو اس زبان کے اخبار اٹھائیں، اس زبان کے بارے میں کتابیں اٹھائیں، اس زبان سے متعلق، اس زبان میں لکھی ہوئی جو بھی چیز آپ کو مل جاتی ہے اس کو اٹھائیں، پڑھیں، کوشش کریں اس کو سمجھنے کی. دوسرا ہے گوش دادن. گوش دادن یعنی لسننگ سننا. اب ایک زبان کو سننے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جائیں اہل زبان سے بات کر سکتے ہیں، جائیں گلیوں میں، جائیں محلوں میں، جائیں سنیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپس میں. زبان بولتے ہیں تو وہ کیا بولتے ہیں. یا دوسرا یہ ہے کہ آپ فلمیں دیکھیں اس زبان کے متعلق، ڈاکومنٹریز دیکھیں اسی زبان میں. تو اس طرح سے، اور کارٹون اور اس طرح کی چیزیں دیکھنے سے آپ کے اندر جو حس سماعت ہے اس زبان کے بارے میں، اس میں بہتری آئے گی اور زبان آپ جلدی یاد کر سکیں گے. تیسرا قانون ہے بولنا، گفتگو کرنا. حرف زدن و گفتگو کردن. حرف زدن و گفتگو کردن یعنی آپ گفتگو کرنے کی کوشش کریں. آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. اگر آپ کسی اور ملک میں بھی ہیں تو انٹرنیٹ میں کسی بھی طریقے سے آپ اسی زبان کے بولنے والے سے آپ دوستی کریں، ان سے آپ دن میں 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ بات کریں. اگر وہیں پہ کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں پر وہ اہل زبان رہتے ہیں، جیسے آپ ایران میں رہتے ہیں یا افغانستان میں رہتے ہیں، تو وہیں پر بھی آپ ان سے گفتگو کریں، ان سے باتیں کریں، کوشش کریں سیکھیں، ان سے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں جو الفاظ ہیں وہ الفاظ استعمال ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جب الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں، ملکہ بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد انسان کے لیے بولنا آسان ہو جاتا ہے. اور چوتھا قانون ایک زبان کو سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ اسے لکھیں. حتماً لکھنا چاہیے، چونکہ بعض اوقات ایک بات سننے سے ذہن میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتی ہے لیکن پھر بعد میں بھول جاتا ہے انسان. اس لیے اگر اسے لکھیں تو لکھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بات آپ کے ذہن میں، حافظے میں بیٹھ جائے گی. تو اسی لیے زبان کو سیکھنے کے لیے ان 4 امور کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے. یہ تھا ہمارا پہلا درس. انشاءاللہ آگے اگلے دروس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.